بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگ عزیز اور بھائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ خسارے کے اندر ہیں، یعنی ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ وہ دو نعمتیں کیا کیا ہیں؟ ایک فرصت اور دوسرے صحت و تندرستی۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، خاص طور سے فرصت یعنی اوقات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، یہ ہماری گرفت میں نہیں ہے، ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہم ان کو چاہیں تو روک کر رکھیں، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جتنی عمر عطا فرمائی ہے وہ از خود گزرتی چلی جائے گی، اور جب مدت پوری ہو جائے گی تو آدمی دنیا سے سفر کر کے آخرت کے لیے رخت سفر باندھ لے گا۔ کوئی اپنی عمر کو روک نہیں سکتا، اپنے اوقات کو محدود نہیں کر سکتا، اور یہ عمر بھی بہت محدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر عام طور سے 60 سے 70 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں جس سے تجاوز کرتے ہیں۔ چنانچہ 70 سال ہو جانے کے بعد اب جو زندگی مل رہی ہے گویا وہ رنگا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت مل رہی ہے کہ کچھ اور کرنا چاہو تو کر لو، ورنہ اس امت کی عمر عموماً 60 سے 70 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ بھی ان لوگوں کی جنہوں نے بچپن گزار لیا، جوانی گزار لی، اور کہولت یعنی ایسے عمر کا زمانہ بھی پار کر لیا۔ ورنہ کتنے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جوانی کے زمانے میں آخرت کا سفر کر لیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ادھیڑ عمر میں وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ آج کی مجلس میں میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وقت کی حفاظت کے لیے دو کام ہے، ایک تو یہ کہ وقت ضائع نہ ہو، کچھ نہیں کر رہے، خالی بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خسارے کی بات ہے۔ آج نوجوانوں میں خاص طور سے، اور وہ لوگ بھی کہ جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، جن کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کسی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک 2-2 3-3 گھنٹے صرف بیٹھے ادھر ادھر تماشا دیکھ رہے، کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح رات کے وقت کچھ اوباش قسم کے نوجوان، اوباش میں نے کہہ دیا، ان کو برا نہیں لگنا چاہیے، لیکن رات کا وقت جب کہ گھر میں سونا چاہیے، بال بچوں میں رہنا چاہیے، 2 بجے 3 بجے بلکہ بسا اوقات فجر کی اذان تک گلی سے شور شرابے کی آواز آتی رہتی ہے، ٹھٹھا لگا رہے ہیں، ہنسی ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو گھر جا کر سو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ جو رات بھر جگے گا اور اس کے بعد فجر کے وقت سوئے گا تو اس کا 2-4 گھنٹہ تو یوں ہی ضائع چلا جائے گا۔ اس طریقے سے بے دردی سے اپنے اوقات کو گزارنا، اس کو بطالت کہتے ہیں، جس میں کوئی کام نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ وہاں سے گزر گئے، سلام نہیں کیا، جبکہ یہ عادت کے بالکل خلاف تھا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹے، آپ نے اس کو سلام کیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت جاتے ہوئے آپ نے سلام نہیں کیا تھا، آتے وقت آپ نے سلام کیا۔ فرمایا جب میں جا رہا تھا تو یہ خالی بیٹھا تھا، کچھ کر نہیں رہا تھا، اور میں جب لوٹا ہوں تو یہ تنکا لے کے زمین کورید رہا تھا، کچھ تو کر رہا تھا، کوئی فائدے کا کام نہیں کر رہا تھا، لیکن بطالت نہیں تھی، کچھ کر نہیں رہا تھا، ایسا نہیں۔ تو بطالت کا مطلب ہوتا ہے ناکارگی، کچھ نہ کرنا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس روپیہ ہے، سکہ ہے، دریا میں ڈال رہا بیٹھ کر، یہ آگ لگا رہا ہے،
اس کو ہم روک تو سکتے نہیں، اپنی عمر کو بچا کے تو رکھ سکتے نہیں، بہرحال وہ گزر جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عمر کو لایعنی کاموں میں گزارا جائے۔ لایعنی کا مطلب ایسا کام جس کا نہ دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 4 حدیثوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور ان سے پہلے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انتخاب فرمایا ہے۔ وہ 4 روایتیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 4 روایتوں کے تقاضوں کو پورا عمل کر لے تو پورے دین پر عمل ہو جائے گا۔ اس میں ایک تو انما الاعمال بالنیات کی روایت ہے کہ آدمی اپنی نیت کو درست رکھے۔ دوسرے حسن معاملات ہے، من حسن وہ کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تیسری روایت نے بیان فرمائی ہے کہ جو چیزیں کھلی ہوئی حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں، جو کھلی ہوئی حرام وہ بھی واضح ہیں، اور دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں جو مشتبہ ہیں، ایک حساب سے ایک پہلو سے جائز معلوم ہوتی ہے، ایک پہلو سے ناجائز معلوم ہوتی ہے، مشتبہ ہیں۔ تو مسلمان جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ 3 روایت۔ چوتھی یہی روایت ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں سے کو چھوڑ دے جس کا نہ کوئی دین میں فائدہ نہ کوئی دنیا میں فائدہ۔ آج تضییع اوقات کی یہ شکل بھی بہت عام ہے، ایسے کام میں لگے ہوئے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، ایران اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے تو گھنٹوں بیٹھے اس پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ کرکٹ کا زمانہ آ جاتا ہے، ہزاروں نوجوان وہ ہے کہ سارا کام دھندہ چھوڑ کر بیٹھے کمنٹری سن رہے ہیں۔ ارے یہ جو ٹیم جیتے گی یا وہ ٹیم جیتے گی، ایک جیتے گی ایک ہارے گی، نتیجہ یہ متعین ہے، لیکن تمہارا اس سے کیا نفع یا نقصان ہے؟ نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کا نہ کوئی دینی فائدہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ، یہ لا یعنی کہلاتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ معصیت بھی ہے تو اور بڑی تباہی کی بات ہے۔ مثلاً غیبت ہو رہی بیٹھ کر، مجلس جمی ہوئی ہے، 2-4 ساتھی بیٹھے ہیں اور کسی غیر موجود انسان کا تذکرہ آ گیا، اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، اس کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ الزام جھوٹا الزام ہی ہو، حقیقی عیب بیان کیا جا رہا ہے کسی کے غیر موجودگی میں، وہ بھی غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے۔ فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کا تذکرہ کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ فرمایا تبھی تو غیبت ہوگی، اور اگر ایسی بات کہی جا رہی جو اس کے اندر موجود نہیں فقط بہت ہو تب تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے، 2 جرم ہو گیا، اس کا عیب بیان کرنا اور جھوٹا الزام لگانا۔ تو یہ بھی ایک تضییع اوقات کی ایک شکل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں سب سے قیمتی دولت دی وہ عمر کی دولت ہے، سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ ایمان عمل جو کچھ بھی ہے وہ سب وقت ہی کے اندر تو استعمال کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا 5 چیزوں میں سے وہ یہی ہوگا۔ ترمذی شریف کے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، قیامت کے دن کسی انسان کا قدم میدان محشر سے ٹل نہیں سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اسے سوال نہ کر لیا جائے، اور 5 سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو 5 سوالات کیا کیا ہوں گے؟ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے کہ عمر کس چیز میں گزاری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی عمر کے ہم مالک ہیں، یہ اوقات ہمارے ہم جیسے چاہیں گوا دیں، نہیں، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ قیامت میں سوال ہوگا کہ عمر تم نے کس چیز میں گزاری ہے۔ وعن شبابی فیما ابلا، اور خاص طور سے زندگی کا جو سب سے قیمتی زمانہ ہے جوانی کا، اس کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں تم نے گنوائی ہے، کن چیزوں میں گزاری ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، کس راستے سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ ذرائع آمدنی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور مصارف کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔
وماذا علم فیما علم ماذا عمل فیما علم، دین کی جو باتیں علم میں آئی تھیں ان پر کتنا عمل کیا، خواہ خود پڑھ کر، مطالعہ کر کے، لوگوں سے سن کر، وعظ و نصیحت کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے دین کی جو بات علم کے اندر آئی اس پر کتنا عمل کیا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو قیامت میں میدان محشر میں جب 5 سوالات ہوں گے، اس کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ عمر کہاں گزاری، اور وہاں رٹا ہوا جواب نہیں چلے گا کہ ہم اچھی سی تقریر کر دیں گے، جو عمل کیا ہے وہی سامنے آئے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ دنیا میں کیا تھا اسی کو آدمی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ اپنے عمر کو ہم کہاں گنوا رہے ہیں، اپنی عمر کن چیزوں میں گزار رہے ہیں، یہ قیمتی سرمایہ کس طرح برباد کر رہے ہیں۔ عمر تو ختم ہو جائے گی اور اپنے وقت پر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ اللہ نے زندگی دی ہے ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اپنے احکام کو پورا کرنے کے لیے، اور خاص طور سے معصیت سے بچ کر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔